بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام پالیٹکس ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں سلمان عابد۔ آج ہم گفتگو کریں گے پی ایم ایل این کی سیاست کے حوالے سے، اور پی ایم ایل این کی سیاست کے تناظر میں اس وقت جو سوالات ابھر کر سامنے آ رہے ہیں اس کے اوپر تجزیہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس بات کا جائزہ لیں گے کہ مسلم لیگ نون بنیادی طور پہ کہاں کھڑی ہے۔ چند دن قبل نواز شریف صاحب نے پارٹی کی مجلس عاملہ سے خطاب کرتے ہوئے ایک گلہ کیا ہے، اور گلہ بھی بہت پرانا ہے، اور لگتا ایسا ہے کہ جیسے وہ ماضی کی تلخیوں سے باہر نہیں نکل سکے۔ ان کا گلہ یہ ہے کہ میں 3 بار اس ملک کا وزیر اعظم رہا، اور جب آخری بار مجھے وزارت عظمیٰ سے نکالا گیا، بے دخل کیا گیا، تو عوام نے اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا، لوگ سڑکوں پر نہیں نکلے، لوگ باہر نہیں نکلے ان کی حمایت میں، اور اس وقت کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لوگوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ بات تو بالکل درست ہے، ہونی چاہیے تھی۔ کوئی بھی سویلین حکومت اگر اس طریقے سے بے دخل کی جاتی ہے تو اس پر عوامی رد عمل تو آنا چاہیے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ عوامی رد عمل کیوں کر نہیں آیا، اس کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت۔ اور نواز شریف صاحب نے آدھا سچ بولا ہے، اور آدھا سچ یہ ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے اقتدار سے باہر کیا، لیکن اس پورے سچ کا ایک آدھا سچ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نواز شریف ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے سیاست کرتے رہے۔ اب آپ دیکھیے آخری بار جب ان کو نکالا تو ان کا بڑا گلہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے تھا، اور اس وقت کی جوڈیشری سے تھا، لیکن پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہی مسلم لیگ نون، وہی نواز شریف، وہی شہباز شریف، اور وہی پوری کی پوری پارٹی، اس نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن میں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ سہولت کاری کا کردار ادا کیا، اور ان کو آرمی چیف بنانے میں جو رکاوٹیں تھیں ان کو دور کیا۔ پھر جو رجیم چینج آیا اس میں بھی پی ایم ایل این ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بنی، اور عمران خان کو اقتدار سے باہر نکالنے کا جو کھیل کھیلا گیا اس کا بھی حصہ بنی۔ اس کے بعد 2024 کے جو انتخابات ہیں اس میں بھی نواز شریف صاحب نے اور ان کی پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری کا کردار ادا کیا، اور جس طریقے سے نواز شریف باہر آئے، پاکستان سے یعنی کہ واپس پہنچے، لندن سے آئے، اور اس کے بعد جس طرح سے مقدمات ختم ہوئے ان پر، ان کی اولادوں پر، ان کے خاندان پر، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ پھر کس طریقے سے انتخابات میں فارم 45 اور 47 کا بحران پیدا ہوا، پھر اس کے بعد کس طریقے سے انہوں نے مریم نواز کو چیف منسٹر پنجاب بنایا، اور کس طریقے سے اپنے بھائی شہباز شریف کو وزیر اعظم کے لیے نامزد کیا۔ یہ سارے تانے بانے بھی تو اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنے ہوئے تھے نا، اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو گالی نکالنا تو بہت آسان ہے، لیکن نواز شریف صاحب کو اس بات کو بھی ایویلویٹ کرنا چاہیے کہ سارے تانے بانے جو ہیں وہ ان کی سیاست کے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سازشی کھیل میں وہ ہمیشہ سے شریک رہے ہیں، اقتدار کی سہولت کاری لیتے رہے ہیں، اور اقتدار میں سے نکلنے کے بعد جب وہ اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرتے تھے تو تب بھی وہ اپنے بھائی کی مدد سے اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساز باز کرنے میں بھی پیش ہوتے تھے، اور اسی کی بنیاد پر وہ ایک دفعہ جدے پہنچ گئے تھے جنرل مشرف کے دور میں، اور اسی کی بنیاد پر وہ اپنے علاج کی غرض سے پاکستان سے باہر گئے اور پھر وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ اب دوسری خبر یہ ہے تو نواز شریف صاحب ضرور گلہ کریں، لیکن کچھ اپنی سیاست کا بھی تجزیہ کریں کہ ان سے کہاں غلطی ہوئی ہے جمہوری سیاست کو ناکام بنانے کے لیے، آئین اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانے کے لیے، جمہوری اصول کو اختیار کرنے میں کہیں ان سے بھی تو غلطیاں ہوئی ہیں، ان کے بھائی سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، ان کی جماعت سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ اب اسی طریقے سے وہ پارٹی کے صدر بن گئے ہیں، اور شہباز شریف صدارت سے استعفیٰ دے چکے ہیں۔ اب نواز شریف اگر پارٹی کے صدر بن رہے ہیں تو پھر سوال یہ ہے کہ ان کے پاس مستقبل کا کیا لاہمل ہے۔ ابھی تک تو نواز شریف صاحب ماتم کی کیفیت میں ہے، اور زیادہ تر وہ رونا ماضی کا روتے ہیں، ماضی کا ماتم کرتے ہیں، جرنیلوں کو کہتے ہیں اس وقت کے جرنیلوں کے کہ انہوں نے باہر نکالا، ججوں کا نام لیتے ہیں، لیکن مستقبل کی سیاست کا منظر نامے میں وہ کیا کردار ادا کریں گے اس کا کوئی خاکہ نہیں ہے۔ اچھا، وہ بننا چاہتے ہیں اپوزیشن لیڈر، چیلنج کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، لوگوں کو ساتھ ملا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی جمہوریت پسند سیاستدان نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ اب آپ دیکھیے کہ جو حکومت ان کے پاس ہے پنجاب کی اور وفاق کی، اس کی موجودگی میں کیا وہ اپوزیشن کر سکیں گے؟ کیا وہ اپنی بیٹی کی حکومت کو چیلنج کریں گے؟ کیا وہ اپنے بھائی کی حکومت کو چیلنج کریں گے؟ یا آدھا تیتر آدھا بٹیر کے ساتھ آدھی حکومت اور آدھی اپوزیشن کریں گے؟ خطرہ ان کو عمران خان کے ساتھ ہے۔ عمران خان کے بیانیے کے مقابلے میں وہ بیانیہ بنا نہیں سکے،
جب وہ پاکستان آئے تو بڑے لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ ایک بڑا بیانیہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن وہ بھی کامیاب نہ ہو سکے. اور اب جس وقت مسلم لیگ نون کی ساری سیاست ایک کمپرومائز پالیٹکس کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ کے سہاروں کے اوپر کھڑی ہے، تو اب آپ کیسے بیانیہ بنائیں گے عمران خان کے خلاف، وہ ایک الگ سوال ہے. اور کیا بیانیہ جو ہے وہ وفاقی اور صوبائی حکومت کو چیلنج کیے بغیر بن جائے گا؟ کیا بیانیہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیے بغیر بن سکتا ہے؟ تو جواب نفی میں ہے. تو اس لیے نواز شریف صاحب کو بیانیہ بنانے میں بھی رکاوٹ کا سامنا ہے، مسائل کا سامنا ہے، چیلنجز ان کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. دوسری طرف پارٹی کے اندر گروپ بندیاں بھی بہت ہو گئی ہیں. پہلے ہی کچھ لوگ پارٹی سے نانا ہو کر جاوید لطیف، رانا ثناء اللہ، شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل اور آپ باقی لوگوں کو دیکھیں، وہ سب ناراض نظر آتے ہیں، محمد زبیر، سب ناراض نظر آتے ہیں. لیکن اب پارٹی کے اندر ایک اور گروپنگ بھی ہو گئی ہے. کچھ لوگ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے قریب ہیں، اور کچھ لوگ نواز شریف اور مریم نواز کے بہت قریب ہیں. اب یہ جو گروپنگ ہے وہ بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی پارٹی کے اندر کوئی تقسیم ہونے والی ہے، کوئی نیا گروپ بننے والا ہے. ممکن ہے شریف خاندان اسی طریقے سے انٹیکٹ رہے، لیکن ان کے پرسنل انٹرسٹ میں یہ گروپ بندی تو بڑی واضح طور پہ دیکھی جا سکتی ہے. اسی لیے جو پنجاب کے معاملات میں حمزہ شہباز کی کوئی مداخلت نہیں ہے، کوئی عمل دخل نہیں ہے. اور اسی طرح سے وفاق کے معاملات میں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہیں، اور حمزہ کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ صوبائی حکومت میں کام کرنے کی بجائے وفاقی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، شہباز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس پورے کانٹیکس میں مسلم لیگ کی تنظیم سازی، مسلم لیگ کی سیاست، مسلم لیگ کی جماعت، مسلم لیگ کے جو تنظیمی عہدے ہیں، ان کے اوپر کئی طرح کے سوالیہ نشان ہیں. تو نواز شریف کی جو کشمکش ہے، اقتدار کی بھی، اپوزیشن کی بھی، اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ لینے کی بھی، اپنے آپ کو جمہوری سیاستدان بنانے کی بھی، پھر اقتدار کے مزے لینے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنے کے کانٹیکس میں بھی دیکھیں تو ہمیں تضادات ہی تضادات نظر آتے ہیں. اور ایسے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں یا تو بہت زیادہ خوش فہمی کا شکار ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ بہت سی چیزیں آسان ہو جائیں گی، جیسے وہ ایک بڑی خوش فہمی کا شکار ہوئے تھے کہ جب وہ 8 فروری کے انتخابات کے لیے پاکستان آئیں گے تو عوام کا جمع غفیر ان کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہوگا. وہ نہیں ہوا. پھر ان کا خیال یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو اتنا دبا دے گی، اتنا دبا دے گی کہ عمران خان ارریلیونٹ ہو جائیں گے. وہ بھی نہیں ہو سکا. پھر ان کا خیال یہ تھا کہ ان کے لیے سہولت کاری دی جائے گی، وہ چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے. وہ کام بھی نہیں ہو سکا. البتہ اپنی بیٹی کے لیے وہ وزارت عظمیٰ لینے میں کامیاب ضرور ہوئے، لیکن وہ بھی پتہ ہے کیسے ملی ہے، کس کے اشارے پہ ملی ہے، کس کی مدد سے ملی ہے، کس کی طاقت سے ملی ہے، وہ باتیں بھی نظر آ رہی ہیں. تو بظاہر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت کی جو سیاست ہے اس میں پی ایم ایل این جو ہے سب سے زیادہ آئسولیشن کا شکار ہے. سب سے زیادہ اس وقت اس حکومت پر دباؤ ہے جو پی ایم ایل این کی حکومت ہے. اور پھر پی ایم ایل این کے ساتھ ایک اور بڑا سیٹ بیک یہ ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ابھی تک حکومت کا حصہ نہیں بنی. پیپلز پارٹی حکومت کی مشکلات میں حصہ دار بننے کے لیے تیار نہیں ہے. پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ وہ یہ سارا بوجھ جو معیشت کا ہے وہ اپنے کندھوں پہ لے. پھر دوسری مسئلہ یہ ہے کہ اختیارات بھی ان کے پاس اس طرح سے نہیں ہے. مسلم لیگ کے پاس اقتدار ان کے پاس ہے، اختیار کسی اور کے پاس ہے. یہ جو اپنا محسن نقوی صاحب ہیں وہ زیادہ بااختیار نظر آتے ہیں پرائم منسٹر سے. تو پی ایم ایل این کے اندر ایک اور بحث یہ بھی چل رہی ہے کہ اس طرح کے کمزور ترین اقتدار کو لینے سے ہمیں کیا حاصل ہوا، ماں سوائے یہ کہ ہم نے اپنے لیے مشکلات پیدا کر لی ہیں. تو مجموعی طور پہ پی ایم ایل این اس وقت ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہے. اقتدار اس کے پاس ہے، پنجاب میں، وفاق میں، وزارت عظمیٰ کی صورت میں، چیف منسٹری کی صورت میں، بلوچستان میں گورنرشپ کے کانٹیکس میں. لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ اقتدار کا سودا ان کے لیے کافی مہنگا پڑ رہا ہے، کیونکہ عوام جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ اس طرح سے نظر نہیں آ رہی، یا اس طرح کا بیانیہ پی ایم ایل این بنانے میں ناکام نظر آ رہی ہے جس کی مدد سے عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے اس کا مقابلہ کیا جا سکتا. اب دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے صدارت تو لے لی ہے، لیکن اس صدارت کے بعد وہ کیا کھیل کھیلتے ہیں. کیا واقعی وہ گراؤنڈ میں آئیں گے، میدان میں نکلیں گے، میدان میں نکل کے کوئی ایکٹیو پالیٹکس کریں گے، یا وہ بھی کاسمیٹکس طریقے سے جاتی عمرہ میں بیٹھ کر اور لاہور میں بیٹھ کر ایک ایسی سیاست کرنے کی کوشش کریں گے جس سے دعوے تو بڑے بڑے کیے جا سکتے ہیں، لیکن عملی سیاست میں وہ پی ایم ایل این وہ کچھ نہیں کر سکے گی جو وہ کرنا چاہتی ہے. پاکستان خبر ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں. دیکھتے رہیں پاکستان خبر ٹی وی.